یہ اس وقت کی بات ہے جب لاہور میں ہاتھ میں موبائل لیے لوگ ویلاگ نہیں بنا رہے ہوتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تصاویر اتار لیتے تھے، کالم لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تاریخ رفتہ رفتہ مرتب ہوتی رہتی اور اضافہ اور ترمیم بھی چلتا رہتا تھا۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ لاہور شہر میں گزرا، اس کی گلیوں سے شناسائی بھی رہی، کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ خاتون ہونے کے ناطے اور کچھ قدرتی جھجک کی وجہ سے اکثر مقامات کے قریب سے گزر جانے کی عادت بھی تھی۔ پھر تجسس بڑھا اور جہاں بھی موقع ملا جا کر دیکھا ضرور۔ قطب الدین ایبک کے مزار کے بارے میں پتہ بھی تھا، ایبک روڈ اور وہاں پر ملنے والے کبابوں کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے کچھ خریداری کرنی تھی، لیکن میں شاید جلدی چلی گئی اور دکانیں ابھی کھلی نہیں تھیں۔ سوچا اب کیا کیا جائے، سب جگہیں دیکھی بھالی ہیں، اس لیے تلاش کرنا چندہ مشکل نہ تھا۔ انارکلی بازار سے داخل ہوں تو دائیں جانب ایک سڑک اردو بازار کو جاتی ہے، بائیں جانب قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ یہ سڑک چھوٹی ہے، اس کے پیچھے والی سڑک پر پرنٹنگ پریس ہیں اور کپڑوں کی دکانیں بھی۔ آگے چلتے جائیں تو میو ہسپتال، گوال منڈی اور بانسوں والا بازار ہے۔ خیر، قطب الدین ایبک کے مزار کی سڑک کافی ٹوٹی پھوٹی ہے، مزار کی حالت بھی نہ گفتہ بے ہے، مزار پر لوگ بھی زیادہ نہیں، نہ کوئی چوکی دار نہ دربان۔ مزار کے چاروں طرف میں قطب مینار کی سلیں لگی ہوئی ہیں، کچھ جگہوں سے جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سامنے کی جانب دکانیں اور پچھلی جانب گھر ہیں۔ مزار کے باہر شام کے وقت نان کباب والے اپنی دکانداری سجا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مزار کے بالکل سامنے ایک مندر کا کلش نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر میں اور متجسس ہو گئی، کیونکہ یہ کلش انارکلی بازار کی جانب سے نظر نہیں آتا، لیکن خوبصورت جھروکے ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خیر، قطب الدین ایبک کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ان کے سال ثواب کی دعا کی، سامنے تندور والے سے پوچھا کہ اس مندر کا راستہ کس طرف ہے، تو انہوں نے پہلے تو میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر حیرانی سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں یہاں سے ہی آئی ہوں اور لاہور میں ہی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے راستہ بتایا۔ مندر کو جانے والی سیڑھیاں اور خوبصورت دروازہ مکمل طور پر دکانوں میں باپردہ ملفوف ہے۔ میں نے ہمت کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ یہ مندر بنسی دھر کا مندر ہے اور اب محکمہ اوقاف کی ملکیت ہے۔ اس میں لوگ رہائش پذیر ہیں، مسجد بھی ہے۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے جو دروازہ تھا وہ ہمت کر کے کھٹکھٹا دیا تو خاتون خانہ نے جو خوش آمدید کہا۔ وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، انہوں نے گرم جوشی سے سلام کیا، اتنی گرم جوشی سے میں نے بھی جواب دیا۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے خاتون خانہ کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ ایک کھڑکی میں ایک اداس دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خوابوں کا شہزادہ ابھی اس کو لینے آ جائے گا۔ یہ جو نوجوانی کی عمر بھی کیا ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں تو میں اوپر کی جانب چل دی۔ سیڑھیوں میں موٹی موٹی دراڑیں پڑ چکی ہیں، مندر کے نقش و نگار بھی مدھم پڑ رہے ہیں۔ میں بلا جھجک اوپر تک چلی گئی۔ مندر کا کلش ایک بڑے چبوترے پر پڑا ہے۔ مندر میں رہنے والے اور کام کرنے والوں کے کمرے بھی ہیں اور اوپر گھر بھی ہیں جہاں لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہ تو تھا قصہ قطب الدین ایبک کے مزار کی پہلی حاضری کا۔ اس کے بعد معمول ہو گیا کہ جب بھی وقت ملتا میں فاتحہ پڑھنے ضرور جاتی اور بنسی دھر کا مندر اپنی ایک کزن اور اپنی بڑی بہن کو دکھانے کے لیے بھی لے گئی۔ لاہور پر حکومت کرنے والا پہلا مسلمان جس کو خاندان غلامہ کا فرد بھی کہا جاتا ہے، قطب الدین ایبک ہی ہے۔ 1150 میں ترکستان میں پیدا ہوا، غلام بچہ جس کو نیشا پور کی منڈی میں کوئی بیچ گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت میں ہندوستان کی حکمرانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس غلام بچے کو امام ابو حنیفہ کے خاندان کے ایک فرد نے، جن کا نام فخر الدین تھا، خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے آئے۔
اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پالا پوسا اور اچھی تعلیم و تربیت دی۔ جو ہی قاضی فخر الدین کا انتقال ہوا، وہ غلام بچہ ایک بار پھر کسی غزنی کے ہاتھ بک گیا۔ نیا مالک اس کو غزنی لے آیا۔ شہاب الدین غوری بے اولاد تھا اور وہ یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا، ان کو امور سلطنت سکھاتا۔ قطب الدین ایبک کا نیا مالک شہاب الدین غوری کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ قطب الدین ایبک کو لے کر شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور یوں قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کے حلقہ خاص میں شامل ہو گیا۔ شہاب الدین غوری کافی سخی واقعہ ہوا تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو جو کچھ بھی تحفتاً دیا، قطب الدین ایبک نے رات سونے سے پہلے وہ سب کچھ گھر کے ملازموں میں تقسیم کر دیا۔ شہاب الدین غوری کے گھر میں یہ بات گھر کر گئی اور اس نے قطب الدین ایبک کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ نے اسے اچھا عہدہ دیا اور اس کو استبلوں کا نگران مقرر کر دیا۔ تمام استبل قطب الدین ایبک کے زیر نگرانی آ گئے۔ شہاب الدین غوری غزنی کا گورنر تھا۔ حکومت اس کے بڑے بھائی کی تھی جو سینٹرل ایشیا سے انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اجمیر اور دہلی دونوں قطب الدین ایبک کو سونپ دیے گئے۔ قطب الدین ایبک بہادر اور نڈر سپاہی تھا۔ اس کی سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان پر پھیل گئی، لیکن وہ شہاب الدین غوری کا فرما بردار تھا اور شہاب الدین غوری کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے، لوگوں نے شہاب الدین غوری کو شک میں ڈال دیا کہ قطب الدین اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، لیکن دوسرے مورخین جن میں کے نظامی شامل ہیں لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے قطب الدین ایبک کو غزنی بلایا تھا اور 6 ماہ غزنی میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ ہندوستان آ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہری راجہ نے چوہان حکومت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن قطب الدین ایبک نے ہری راجہ کو شکست فاش دی اور اس نے اس صدمے سے خودکشی کر لی۔ بہت سی مارکہ آرائیاں اور جنگیں کیں اور فتوحات کا لامتناہی سلسلہ جاری رہا۔ ترائن کی جنگ میں 3 لاکھ ہندوؤں کو شکست دی۔ حسن نظامی نے رائے دی کہ قطب الدین ایبک کو انڈیا کا گورنر بنا دیا جائے۔ 1206 میں اسے گورنر یا وائس رائے بنا دیا گیا، لیکن قطب الدین نے اس کو اپنا ولی عہد کبھی نہیں بنایا۔ ترائن کی جنگ کی فتح کے بعد بختیار خلجی نے قطب الدین ایبک کو 20 ہاتھی بھی دیے تھے، جن میں ایک سفید ہاتھی بھی شامل تھا جس کو بعد میں صرف پالا پوسا جاتا رہا اور کبھی کبھار قطب الدین ایبک اس پہ سواری بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہیں سے سفید ہاتھی کا محاورہ بھی وجود میں آیا، یعنی جس چیز کا مصرف تو کم ہو مگر اخراجات بہت زیادہ ہوں، سفید ہاتھی پالنے کے مترادف ہے۔ بہت سا مال غنیمت، دولت اور زیورات بھی اسی زمرے میں قطب الدین ایبک کو تحفتاً پیش کیے گئے۔ بختیار خلجی ایک خود مختار جرنیل کی حیثیت سے کام کرتا رہا، وہ قطب الدین کا ماتحت نہ تھا۔ شہاب الدین غوری کے 3 جرنیل تھے، قطب الدین ایبک، تاج الدین اور یلزد۔ سلطان ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ شہاب الدین غوری کو بہت سی سازشوں کا سامنا تھا، بہت سی بغاوتوں کو دبایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے کھوکھروں کی بغاوت کو لاہور میں دبایا۔ 1206 میں محمد غوری کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھوکھروں نے اور کچھ کے مطابق اسماعیلیوں نے اسے قتل کیا۔ غوری حکومت کے دوران ہی انڈیا کے کچھ حصے بختیار خلجی نے فتح کر لیے تھے، مگر اس کے ماتحت نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک کے پاس دہلی کے اختیارات تھے۔ سلطان کی وفات کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ وہ لاہور کا انتظام و انصرام بھی سنبھال لے۔ 1206 میں اس نے لاہور کا انتظام سنبھالا، مگر مکمل طور پر حکومت 1208 سے 1209 میں قائم ہو گئی اور پورے خطے پر اس کا کنٹرول ہو گیا۔ قطب الدین کے انڈیا پر حکومت قائم ہوتے ہی اس کو مضبوط کرنے پر توجہ دی اور علاقوں کو فتح کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی سخاوت کے بہت چرچے تھے۔ وہ وفادار، فیاض، بہادر اور منصف حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو لکھ بخش کہا جاتا تھا۔ وہ 1 لاکھ تک کے سکے سخاوت میں دے دیا کرتا تھا۔
قطب الدین ایبک کے سپاہیوں میں ترکی، غوری اور خرسان، خلجی اور ہندوستانی سپاہی تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کسی کسان سے ایک دن کا بھی گھاس کا لے لیں۔ مغلیہ مورخ جہاں محمود غزنوی کے قتل و غارت کا ذکر کرتے ہیں، قطب الدین ایبک کے اچھے ہونے پر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اس کی فتوحات میں مال غنیمت کے علاوہ بہت سے غلام بھی شامل تھے۔ قطب الدین ایبک کی موت لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے ہوئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور گھوڑے کی زین اس کے پسلیوں میں پیوست ہو گئی اور وہ جاں بز نہ ہو سکا اور زندگی ہار گیا۔ اس کی اچانک اور ناگہانی موت نے ولی عہد کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا۔ آرام شاہ کو بادشاہ بنایا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ اس کا بیٹا تھا، لیکن کچھ روایات کے مطابق وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ آرام شاہ نے صرف 8 ماہ حکومت کی۔ التمش نے آرام شاہ کی حکومت سنبھالی۔ وہ قطب الدین ایبک کا غلام بھی تھا اور داماد بھی۔ اس نے ہندوستان کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ وہ بھی خاندان غلامہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کو مملوک بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک، التمش اور غیاث الدین بلبن خاندان غلامہ میں سے تھے۔ اس دوران جن اور لوگوں نے حکومت کی وہ خاندان غلامہ سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ عرصہ دراز قطب الدین ایبک کی قبر روپوش رہی۔ یہ زمین کسی ہندو کی ملکیت میں آ گئی جہاں اس کا گھر تھا، لیکن اس نے اس قبر کو وہاں سے ہٹایا نہیں اور نہ ہی مسمار کیا۔ آثار قدیمہ اور مورخوں نے مل کر اس قبر کی نشاندہی کی اور اس کو اثر نو تعمیر کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قطب الدین ایبک کی قبر نہیں، ایک مزار تھا جس کو سکھ حکومت میں تباہ و برباد کر ڈالا گیا تھا، لیکن قطب الدین ایبک کے مزار کو ایک اچھی شکل دے دی گئی ہے۔ مزار پر خطاطی محمد یوسف صدیقی صاحب نے کی ہے۔ مزار کی حالت چنداں کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن عمارت قابل ذکر ضرور ہے۔ قطب الدین کا قطب مینار دہلی میں اور مسجد آدھے دن کا جھونپڑا اجمیر شریف میں واقع ہے۔ تو یہ تھا قصہ قطب الدین ایبک کے مزار اور اس کی زندگی کے بارے میں۔